ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اور نہ کوئی ان کی محفل میں اپنی مرضی سے آ سکتا ہے۔ اگر آتا بھی ہے تو جب تک وہ اجازت نہیں دیتے تب تک نہیں آتا، جب وہ اجازت دیتے ہیں تب وہ آتا ہے۔ آج میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ آدمی جو پریشان ہوتا ہے تو وہ اس لیے پریشان ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام کرتا ہے تو سوچتا ہے یار ایسا کیوں ہو گیا، اس طرح کیوں ہو گیا، اس طرح کیوں ہو گیا۔ وہ جب اپنا دماغ لگاتا ہے تو پریشان ہوتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں اپنے دماغ سے نکال دیں اور یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ پاک جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ اگر یہ ذہن میں آ جائے گی بات تو پھر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنے رب کی کبھی ناشکری نہیں کریں گے، بلکہ میرا رب جو کرے گا وہ اچھا کرے گا۔ اس ضمن میں ایک بات میں عرض کروں، حضرت لقمان حکیم مشہور و معروف نام ہے، لوگوں نے سنا ہے، قرآن مقدس میں آپ کا ذکر ہے۔ شاندار حکمت کے تعلق سے اگر بولا جائے تو وہ عالم تھا کہ آپ گزرتے تھے تو جڑی بوٹیاں آپ کو اپنے بارے میں بتا دیا کرتی تھیں کہ ہم فلاں چیز کا علاج ہوتا ہے، فلاں چیز کا ہم سے علاج ہوتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمایا بیٹا جو ہوتا ہے نا تو اللہ جو کرتا ہے وہ اچھے کے لیے کرتا ہے، چاہے جو بھی پریشانی آئے کسی بھی قسم کی، لیکن ذہن میں یہ رہے کہ اللہ جو کرتا ہے اچھے کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ اگر ذہن میں رہے گا تو انشاءاللہ تم شکر کرنے کے عادی ہوں گے۔ لقمان حکیم نے جب یہ بات اپنے بیٹے سے کہی تو بیٹے نے اس بات کو اپنے گانٹھ باندھ لی اچھی طرح سے، اور انہوں نے مان لیا کہ بے شک میرے باپ جو فرما رہے ہیں کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، یہی حکم ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو لے کر کے نکلتے ہیں، پاس میں بستی ہے، اس بستی میں ایک اللہ کے نبی رہتے ہیں، ان سے ملاقات کی غرض سے۔ اب راستے سے جب نکلتے ہیں تو وہ بستی کافی دوری پر ہے۔ جب آپ نکلتے ہیں اس زمانے کا جو عالم آپ کو معلوم ہے کس طرح کے اسفار ہوا کرتے تھے، کیسا سفر ہوتا تھا، آج کی طرح کے تو کوئی سفر ہوتے نہیں تھے، اس زمانے کا سفر بھی بڑا عجیب ہوا کرتا تھا۔ تو اس طرح کے سفر ہوتے تھے کہ کھچر پر کچھ سامان رکھ لیا، گدھے پر کچھ سامان رکھ لیا، ساتھ میں نکل گئے۔ بہت غور سے سنیے گا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم لے کر کے بیٹے کو ساتھ میں چلے، اور راستے میں جنگل پڑتا تھا۔ جب جنگل کے اندر آپ پہنچے تو اچانک ان کے گدھے کا انتقال ہو گیا، گدھا مر گیا جس پر سامان لدا ہوا تھا۔ جب گدھا مر گیا تو اب سامان بھی ہے، سامان لے کر کے بھی چلنا ہے اور راستہ بھی طے کرنا ہے۔ رات ہونے والی تھی، جلدی جلدی چلنے کی کوشش کری، جیسے ہی تیزی سے چل رہے تھے اچانک ان کے بیٹے کے پیر کے اندر ایک اونٹ کی ہڈی چبھی، اور ایسی چبھی کے نیچے سے چبھ کر کے اوپر کے حصے سے باہر آ گئی۔ تکلیف کی شدت سے بیٹا بے ہوش ہو گیا۔ حضرت لقمان حکیم اس کے پاس بیٹھ گئے اور رونے لگے، آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ حضرت لقمان حکیم رونے لگے۔ جب بیٹے کو بہت دیر بعد ہوش آیا تو باپ کو روتے ہوئے دیکھ کر کے کہا ابا آپ تو فرماتے تھے کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، آج مجھے تکلیف ہوئی تو پھر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا میں محبت فطری میں رو رہا ہوں، آخر باپ ہو تمہارا تو باپ کو تکلیف تو ہوتی ہے جب اولاد کو کوئی پریشانی ہو تو اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرنے پر کوئی معترض ہوں یا اعتراض کر رہا ہوں۔ بے شک اللہ جو کر اچھا کرتا ہے۔ اسی معاملے میں تو بیٹا روتے ہوئے کہنے لگا ابا جان اب تکلیف کی شدت کا عالم یہ ہے کہ یہ ہڈی نکل نہیں رہی ہے کسی طرح سے، اور تکلیف بہت زیادہ ہے۔ تو والد محترم نے ہڈی کو نکالا، نکالنے میں یہ کیا کہ دانتوں سے کھینچ کر ہڈی نکالی۔ جب ہڈی باہر نکل گئی تو والد محترم حضرت لقمان حکیم نے ہڈی کو باہر نکالا، اور باہر نکالنے کے بعد بڑی مشکل سے تو تکلیف کی شدت سے بیٹا پھر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں بیٹا آیا تو بیٹا کہنے لگا کہ ابا جان اب یہ بتائیں کہ اس میں اللہ پاک کی کیا مرضی ہے؟ آپ کہتے ہیں اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، تو بتائیں اس کے اندر کیا اچھائی ہے؟ حضرت لقمان حکیم خاموش بیٹھے رہے۔ بیٹے نے کہا کہ اب تکلیف کی شدت کا عالم یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ چل نہیں سکتا، تو ہمارا گدھا مر چکا ہے، سواری موجود نہیں ہے، آپ اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں کہ آپ اگر مجھے لے کر کے چلیں گے تو آپ لے جا نہیں سکتے، اور اگر آپ مجھے چھوڑ کر جاتے تو میری موت یہاں پر واقع ہو جائے گی، تو اب میں کیا کروں، کیسے مطلب مانوں کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے؟ اسی عالم میں تھے حضرت لقمان حکیم نے جو ہے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ادھر دعا قبول ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد آپ نے دیکھا کہ بہت تیزی کے ساتھ ایک دھواں آپ کی طرف چلا آ رہا ہے۔ جب اس دھوئیں کو آپ نے اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو انتظار کیا، پاس میں ایک گھڑ سوار اس دھوئیں سے نکل کر آپ کے سامنے نظر آیا۔ جب آپ نے اس کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں جبریل امین علیہ السلام ہوں، اور اس نے کہا کہ میں یہاں پر آیا ہوں آپ کی مدد کرنے کے لیے۔ حضرت جبریل نے ہاتھ پھیرا، اور ہاتھ پھیر کر کے بیٹے کا پیر اچھا کر دیا، گدھے پر ہاتھ پھیرا، گدھا بھی زندہ ہو گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اپنے بیٹے سے کہو کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اس میں کیا حکمت تھی؟ فرمایا جس بستی میں آپ جا رہے تھے اس بستی کے نبی نے اس بستی کے لیے بد دعا کر دی تھی، اور میں ان پر عذاب لے کر آیا ہوا تھا، اگر آپ وہاں پہنچتے تو عذاب کی لپیٹ میں آ جاتے، اس لیے اللہ نے چھوٹی تکلیف دے کر آپ کو یہیں پر روک دیا۔ تو اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر بندے کا کیسا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ دیکھو آپ
غور کرو کہ اگر وہ وہاں چلے جاتے تو عذاب کی لپیٹ میں آتے اور عذاب میں گرفتار ہو جاتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ وہیں پر روک دیا، اور اس طرح سے ان کی زندگی بھی بچ گئی اور وہ عذاب سے بھی بچ گئے، اور اللہ نے وہ تمام پریشانیاں بھی دور فرما دی۔ آج بھی اگر بندہ یہ سوچ لے کہ جو بھی پریشانی آتی ہے وہ یہ سوچے کہ اللہ جو کرتا ہے نا اچھا کرتا ہے، تو اگر یہ سوچ رکھ لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہیں کرے گا۔ اب اسی ضمن میں ایک اور واقعہ مجھے یاد آیا، وہ میں عرض کروں۔ ایک اور واقعہ آپ سماعت فرمائیں۔ وزیر کو ہمیشہ ساتھ لے کر چلتا، ہمیشہ۔ وزیر بڑا اس کا خاص تھا، وزیر کی عادت تھی کوئی بھی معاملہ ہوتا تو کہتا اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ بادشاہ ایک دن ہاتھ میں کمان لے کر کھڑا تھا اور تیر لگانے لگا کمان میں، تیر سرک گیا اور کمان کے دھاگے سے، کمان کی جو دھار سے اس کی انگلی کٹ گئی۔ جب بادشاہ کی انگلی کٹ گئی تو وزیر کے منہ سے نکلا کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، بادشاہ نے کہا ایک تو میری انگلی کٹ گئی اور تو کہتا اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دو۔ اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا۔ بادشاہ اکیلا شکار پر نکلا، شکار کرنے کی غرض سے بادشاہ جنگل میں پہنچا، اور جنگل میں پہنچنے کے بعد بادشاہ نے شکار کیا۔ شکار کرتے ہوئے بادشاہ بہت دور چلا گیا، اپنے سپاہیوں سے بہت دور نکل گیا۔ جب وہ جنگل کے بیچوں بیچ چلا گیا تو وہاں جو جنگلی لوگ تھے، جنگل کے رہنے والے، انہوں نے اچانک بادشاہ کو گھیر لیا اور اس کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر کے بادشاہ کو وہ لے کر کے گئے اپنے علاقے کے اندر۔ اتفاق اس دن ان کے یہاں پر کوئی قربانی کی رسم ہوتی تھی، اس لیے وہ بادشاہ کو لے کر کے گئے تھے کہ قربانی کریں گے اس کی انسان کی، اور وہ اپنے دیوی دیوتا کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں کیا کرتے تھے۔ بادشاہ کو لے جا کر رسیوں سے جکڑ دیا گیا، اور رسیوں سے جکڑنے کے بعد اس کی قربانی کی تیاری ہو گئی۔ رات میں ساری پوجا پاٹ کرنے کے بعد قربانی کرنے کے لیے جیسے ہی بادشاہ کے قریب آئے تو بادشاہ کی انگلی کو کٹا ہوا دیکھا تو سب ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ تو عیبدار ہو گیا، تو عیب تو اللہ کی بار وہ جو ہے تو ہمارے یہاں بھگوان کو قبول نہیں ہوگا، ان کے دیوتا کو قبول نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی تو قربانی نہیں ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اٹھایا اور بادشاہ کو آزاد کر دیا، چھوڑ دیا۔ اب بادشاہ جب وہاں سے نکلا تو ذہن میں اس کے یہی چل رہا ہے کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اگر انگلی نہیں کٹتی تو گردن کٹ جاتی، تو بچت تو ہو گئی نا۔ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، انگلی کٹی تو گردن بچی، اگر انگلی نہیں کٹتی تو گردن کٹ جاتی۔ تو یہ سوچ کر بادشاہ کہتا ہوا نکلا، جب وہ اپنے لشکر کے قریب گیا، جیسے ہی لشکر میں پہنچا تو کہا وزیر کو جلدی بلا کر لاؤ، وہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس نے بہت اچھی بات کہی تھی۔ وزیر کو بلا کر آیا گیا۔ وزیر جیسے ہی بادشاہ کے پاس آیا تو بادشاہ نے کہا ایسا ایسا معاملہ ہوا، تو نے سچ کہا تھا اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ وزیر نے کہا بادشاہ لاوت رکو، 2 رکعت نماز پڑھ لینے دو۔ تو وزیر سے بادشاہ نے کہا تو کس لیے نماز پڑھ رہا ہے؟ تو بادشاہ سے وزیر کہتا ہے مجھے نماز پڑھ لینے دو بادشاہ سلامت، میں نماز پڑھ لیتا ہوں شکرانے کے طور پر کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا اللہ نے تیرے ساتھ کیا اچھا کیا؟ کہ بادشاہ سلامت ہر جگہ آپ مجھے ساتھ میں لے کر کے جاتے ہیں، ظاہر بات ہے جب شکار کرنے آپ آگے پہنچے تھے تو میں آپ کے ساتھ ہی رہتا، اور جب وہ پکڑ کر لے کر جاتے ہم دونوں کو، وہ جنگلی لوگ، تو وہاں لے جانے کے بعد آپ تو انگلی کٹی ہونے کی وجہ سے بچ جاتے اور مجھے جو ہے تو وہاں پر ڈال کر کے ذبح کر دیا جاتا، اس کی قربانی پیش کر دی جاتی۔ تو اللہ نے میری گردن بچا لیا، آپ نے مجھے جو جیل میں ڈالا تھا وہ اللہ نے کیا تھا، اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واقعی اگر بندہ یہ سوچ لے کہ اللہ جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے تو یار کتنی سکون کی زندگی ہو جائے، لیکن آدمی ذرا سے میں پریشان ہو جاتا، ارے ایسا ہو گیا، ارے ایسا ہو گیا۔ تو اس ساری چیزوں کو ایک طرف رکھے اور یہ سوچے کہ اللہ پاک جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں اللہ پاک جو کرتا ہے اچھا کرتا ہے، اللہ نے ہم کو سنی بنایا اچھا کیا بھائی، اس سے اچھا اور کیا ہوگا؟ اللہ نے ہم کو سنی بنایا اچھا کیا، اور کچھ لوگوں کو جو ہے تو دوسرے فرقوں میں جو بنایا تو ان کے لیے بھی اچھا ہی کیا، اس لیے کہ اللہ کو معلوم تھا کون جنت میں جانا ہے، کس کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ اس لیے تھوڑی بہت پریشانیاں اگر دنیا کی آتی ہے تو ان تمام دنیاوی پریشانیوں کو اپنے دماغ سے نکال دے اور بندہ اللہ پاک کی رضا پر راضی ہو کر بس یہی سوچتا رہے کہ میرا رب جو کرتا ہے وہ اچھا کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ پاک اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ماں بہنوں سے گزارش ہے اجتماع میں تشریف لائیں، اجتماع شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔